السلام علیکم. پچھلے 72 گھنٹوں میں جو دو موسٹ ڈسکسڈ چیزیں میں نے نوٹس کیں پاکستان سوشل پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے اندر، وہ پاکستان انڈیا کا میچ، اور دوسرا جو سولر اور نیٹ میٹرنگ والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ میں نے نوٹس کیا کہ سب سے زیادہ آئی تھنک یہی چیزیں دو ڈسکس ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا چلیں اس پر میں اپنی کچھ تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ وہ پڑھ رہا تھا تھوڑا بہت، بلکہ ایک ڈفرینٹ اینگل میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا چلیں اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ دیکھیے پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت جو نیٹ میٹرڈ سولر صارفین ہیں جنہوں نے نیٹ میٹرنگ کی ہے اور گورنمنٹ کو بجلی بیچ رہے ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ 11 روپے کا آپ سے یونٹ خریدا جائے گا اور 60 روپے کا آپ کو بیچا جائے گا. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا کہہ لیں، یا ایک میرے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ یار یہ جو نیپرا ہے اس نے یہ ریٹ آخر نکالا کیسے ہے. مطلب وہ 60 روپے کا جو یونٹ نیٹ میٹرڈ صارف کو بیچنے کی بات کر رہا ہے اور اس سے 11 روپے کا خریدنے کی بات کر رہا ہے بحیثیت ادارہ یا گورنمنٹ آف پاکستان، یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں. تو میں نے حسن ظن رکھ کر اپنے آپ کو پہلے شفٹ کیا، یا کہنا فرام دا ڈیولز ایڈوکیٹ. تو اپنے آپ کو میں نے ایزیوم کیا دیٹ آئی ایم این ایڈوکیٹ فار نیپرا، اور ان کا سمجھوں کہ انہوں نے یہ نکالا کیسے ہے یہ ریٹ. تو ہنسی آئی کچھ چیزوں کے اوپر نوٹس کر کے کہ یار اس میں تو بڑی محنت لگی ہے نیپرا کی، وابڈا کی، یا پاکستان کے انرجی سیکٹر کی. اور وہ محنت کیا ہے کہ سالہ سال سے ان لوگوں نے لائن لاسز کی صورت میں اربوں روپے کا نقصان کیا ہے، سالہ سال سے تیل سے بجلی مہنگی پیدا کی ہے، ہزاروں ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑی محنت سے اکٹھی کی ہیں. اس کے علاوہ آپریشنل کاسٹ ہے، ڈیبٹ سروس چارج کی مد میں، پی ٹی وی کی فیس کی مد میں کچھ 10 قسم کے ٹیکسز ہیں جو انہوں نے بڑی محنت سے یہاں تک اس بجلی کے یونٹ کو، وہ آپ سمجھ لیں کہ مان کے چلتے ہیں ہم 11 روپے کا جو صارف کو نیٹ میٹر صارف کو جو آفر کیا گیا، اور ایک وہ ہے جو انہوں نے اس کو سیل کرنا ہے. تو یہ جو وابڈا کی محنت ہے یہ نیٹ میٹرڈ صارف کے پاس نہیں ہے. اس نے جو اپنی بجلی پیدا کرنی ہے اس کے یونٹ کے اندر نہ تو آپریشنل کاسٹ شامل ہے، نہ ہی لائن لاسز شامل ہیں، نہ ہی تیل سے مہنگی بجلی پیدا کرنا شامل ہے، نہ ہی کیپیسٹی پیمنٹ شامل ہے، نہ ہی ڈی ایس ایس شامل ہے، نہ ہی پی ٹی وی کی فیسز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ لیوی شامل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز ہیں. مطلب وہ تو بندہ اس نے سیدھا لایا جناب، ٹھک سے سولر لگایا، میٹر لگایا، اور کہا لو جی لو بجلی لو میرے کو لو. ادھر سے وابڈا بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ لے ایویں میں تھوڑے کو 11 روپے اپنا 60 روپے دی لے لاں. میری اس میں محنت شامل ہے. میں نے 11 سے جو 60 تک میں اگر میں لے کے گیا ہوں تو اس میں میری یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ لسٹ آف ٹیکسز، لسٹ آف غفلت، کیپیسٹی پیمنٹس، تیل سے مہنگی بجلی پیدا کرنا، مہنگے سودے، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کیپیسٹی پیمنٹس جو میں نے ابھی بتائی ہیں. سو کو 50 قسم کی نہیں تو کوئی 10 سے 15 قسم کی ایسی ہوش ربا قسم کی غفلتیں شامل ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ ریٹ آفر کر رہے ہیں. سو یہ ریٹ اس نیٹ میٹرڈ صارف کو تو نہیں آفر کیا جا سکتا نا. سو انڈائریکٹلی میں طنز و مزاح سے کام لیتے ہوئے حکومت پاکستان جو عوام کے ساتھ بجلی کے نام کے اوپر جو چاہے نہ چاہتے ہوئے، میں اس نے زن سے کام لیتے ہوئے کہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ٹوکا پھیر رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ عوام کی جیب کے اوپر، جو ایک یونٹ اس کو دیتی ہے اس کے اندر جو قیمتیں ڈلتی ہیں، وہ اس کے اندر کیپیسٹی پیمنٹ شامل ہے، اس کے اندر نیٹ میٹرڈ صارفین نے جو بجلی کیپیسٹی کی کیپیسٹی کو انہینس کر دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. مطلب کو 32-33 ہزار یونٹ جو ہے نا میگا واٹ بجلی حکومت پاکستان پیدا کر سکتی ہے، اس میں 7,000 میگا واٹ بجلی ان نیٹ میٹرڈ صارفین نے مزید اضافہ کر دیا. وہ کیپیسٹی پیمنٹ پہلے ہی بہت زیادہ تھی، وہ تو انہوں نے اور کم پاتا. اچھا ریکوری ریٹ پہلے ہی پورا سورا ہے، مطلب اس میں ارباں روپے کی کم ریکوری ہوتی ہے. لائن لاسز بہت زیادہ ہیں. تو کہنے کا گردشی قرضہ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کوئی 1,200 ارب روپے کا گردشی قرضہ بینکوں سے لے کے کم کیا تھا، کوئی 2,200-2,400 ارب روپے بینکوں سے مطلب ٹوٹل گردشی قرضہ تھا، جس کو کم کر کے کو 1,200 ارب روپے کیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1,200 ارب روپے گردشی قرضہ آپ نے کم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ چلیں اب وہ تو قرضہ لے کے آپ نے کم کر دیا، اس سے تو آگے نہیں بڑھے گا. پتہ لگا 6 ماہ کے اندر اس میں بھی 70-80 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا.
یعنی کہ قرضہ لے کر گردشی قرضہ کم کیا، اس میں بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے کام. تو اس ساری نیگیٹو محنت کا خمیازہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں. یہ ساری محنت جو ہے وہ ایسے تو نہیں آ سکتی نا. وہ جو اس نے جناب سولر لگایا اور نے کہا لو جی میں بھی آج تو 60 روپے دیں گا. کیوں جی؟ اسی تو 11 روپے دی بجلی ہے سی تواڈے کولوں 60 روپے لے رہے ہیں لیکن تواڈی بجلی 60 دینے نہیں خریداں گے اسی. سو میرے خیال میں یہ ایک مضحکہ خیز انداز میں پاکستانی عوام کے ساتھ جو بجلی کی فی یونٹ قیمت پر جو کھلواڑ ہو رہا ہے یقیناً مطلب قابل مذمت بھی ہے. لیکن کیا کریں، کچھ اور تو نہیں کر سکتے. صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے، اور جب مجھے کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں پولیس کی مدد لینے سے پہلے ویسے میری جان جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہو جائے گی کہ یار اب تو میں بجلی بھی اپنی پیدا کر رہا ہوں. سو ریاست کا اور مزید کیا کیا احسان میرے اوپر رہ گیا ہے یہ مزید وقت بتائے گا. ہاں آنے والے وقت میں یہ ضرور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وابڈا کی حالت، پاکستان اسٹیل مل، پاکستان ریلوے، پی آئی اے، پاکستان پوسٹل آفس، جی پی او، ان سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی حالت رہے گی. کیونکہ جس قسم کے ان کے لائن لاسز، کیپیسٹی پیمنٹس، گردشی قرضے، ریکوری، ان کی آپریشنل کاسٹ، اور جو ادارے کی جن معاملات میں پاکستان کا انرجی سیکٹر پھنسا ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئے دن یہ جو نئی گرین انرجی ریولوشن یا سولر صارفین کی جو تعداد جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، وابڈا کی کمائی بڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے جو آلریڈی پیئنگ کسٹمرز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان وابڈا کی لائن کا حال پی ٹی سی ایل کی اس لائن جیسا رہ جائے گا جو اب آپ کو شاذ و نادر دیکھنے کو ملتی ہے. نمبر 2، پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہے. اس کے اندر مجھے عثمان طارق سے بہت زیادہ امید ہے کہ اس کا جس قسم کا اریٹیٹنگ قسم کا جو ہے وہ، کیونکہ میں ایشون کی ایک بات پڑھ رہا تھا ابھی اس کی ٹویٹ، کہ انہوں نے بھی اس کو بڑی حد تک کلیئر قرار دیا ہے. تو ایک کلیئرڈ اریٹیٹنگ ایکشن آف عثمان طارق کی جو اسپن بالنگ ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ امید ہے. باقیوں سے بھی ہے تھوڑی تھوڑی، لیکن اس سے زیادہ ہو گئی ہے. بس وہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا تو اون جی ذرا دل کرتا ہے یار اے کچھ نہ کچھ کرے گا، اے منڈا آگے جا کے کچھ نہ کچھ بڑا بندہ بنے گا. ٹھیک ہے، سو وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی سے ایسی امیدیں ضرور ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ باقی لوگ وہ سے بھی، بابر بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا کھیل جائے. سو بس پاکستان انڈیا کے میچ کے اندر جذبات اسی قسم کے ہوتے ہیں یار، کوئی بھی چل جائے بس تسی میچ جت جو سانو چھڈو. ٹھیک ہے، اب پہلی تو مطلب عثمان طارق سے مجھے بہت زیادہ امید ہے. نمبر 2، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی اب سے کچھ دن پہلے، اندھوناک قسم کے بوم بلاسٹ ہوئے، بلوچستان میں اٹیکس ہوئے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر داخلہ صاحب، ایکٹیو وزیر داخلہ صاحب، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، بلوچستان میں بھی پاکستان کی غیور افواج، سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، اور ان سب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک اچھا جیسچر ہے کہ وزیر داخلہ کو وہی کرنا چاہیے. اینڈ ہی واز ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب اسٹینڈنگ ود دا سویلین آرم فورسز اینڈ آرم فورسز اینڈ انٹیلیجنس فورسز اینڈ سی ایم آف بلوچستان. پھر اسی طرح سے وہ اسلام آباد میں بھی نظر آئے. میں محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحیثیت وزیر داخلہ آپ کے پاس آلریڈی اتنا زیادہ اوور برڈنڈ ورک ہے، دین وائی مطلب کیوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے ایک فل ٹائم وزیر داخلہ جس کو پاکستان کے ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس پر بھی کام کرنا ہے، پالیٹکس پر بھی نظر رکھنی ہے. مطلب ایک فل ٹائم جاب ہے نا یار پاکستان کے اندر وزیر داخلہ ہونا. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی آپ کو آبویسلی بات کرنی ہے، میڈیا سے بھی بات کرنی ہے، یا ایک فل ٹائم جاب ہے ان شارٹ یہ. اور اسی طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. جیسے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ جو معاملہ ہوا، مطلب پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈرٹی کا اظہار کرنے کے لیے انڈیا پاکستان کے میچ کا بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ رائٹ آفٹر بلوچستان کے اٹیک اور اسلام آباد کے اٹیک کے فوراً بعد یہ قضیہ شروع ہو گیا. تو
48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ وزیر داخلہ جو سویلین آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے اب ملاقات کر رہے ہیں، پاکستان انڈیا کے میچ کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک فل ٹائم جاب ہے، وہاں پر ایک کمپلیٹلی ایسا شخص ہونا چاہیے تاکہ پالیسیز میں سسٹینیبلٹی آ سکے اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ذریعے ادارے کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو سکے. اسی طرح سے وزارت داخلہ ایک فل ٹائم جاب ہے. سو آئی تھنک میرا اپنا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، مجھے ان کی کیپیبلٹی پر، ان کی کوالیفیکیشن پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا اپنا یہ ایسی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یار دو اداروں کا سربراہ ایک شخص اگر ہوگا تو اس سے ادارے کی پالیسی سازی کے عمل میں یا پالیسی فیصلوں میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ جی یہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں، یہ علاقے کے ایس ایچ او ہیں اور نال دے بینک مینیجر بھی لگے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو بہرحال ونس اگین گڈ لک ٹو پاکستان کرکٹ ٹیم. انشاءاللہ جیت جائیں گے. السلام علیکم.